الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ ان کا ترجمہ کل عرض کر دیا گیا تھا اور کچھ بات ان سے متعلقہ وہ بھی عرض کی گئی تھی۔ کچھ باتیں جو مزید عرض کرنے کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان سے قرآن پاک کا معارضہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس کا مطلب کیا تھا۔ ایک تو ان کو عاجز کرنا تھا کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اس سے عاجز آ جائیں گے جس سے قرآن پاک کی سچائی ثابت ہوگی، قرآن پاک کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوگا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس صورت میں ہم وہ کام کر سکتے جس کا ہمیں کہا گیا تھا، لیکن جب وہ کام نہیں کر سکے تو پتہ چلا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معارضہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا معارضہ، جس چیز کے مقابل کوئی دوسری چیز آ جائے، اب اس چیز کی حیثیت جو پہلے موجود تھی وہ کم ہو جاتی ہے، دوسری چیز کی حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ اگر قرآن پاک کے مقابل وہ دوسری کتاب لے آتے یا دوسری کوئی صورت، آیات وغیرہ جو ان سے مطالبات کیے گئے تھے وہ لے آتے، ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی حیثیت کم ہو جاتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول اور ضابطہ اور قانون یہی متعین تھا کہ اب قیامت تک کے لیے قرآن نے چلنا ہے، قرآن پاک سے اونچی کتاب کوئی نہیں ہے، عظمت والی کتاب کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ معارضہ بھی پیش نہ کر سکے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ دنیا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز متعین ہو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بدلنے کا اختیار بندوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بدلنے کا اختیار بندوں کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا، اور بعد میں جب وہ واقعہ پیش آیا تو جیسے قرآن پاک میں بتایا گیا تھا ویسے ہی وہ واقعہ پیش آیا۔ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت کمزور تھی، مالی اعتبار سے بھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور مسلمانوں کے پاس جنگی اسلحہ وغیرہ اور ساز و سامان نہیں تھا، دونوں اعتبار سے مسلمان کم تھے۔ لیکن جو جنگ لڑی ہے کفار کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف، تو اس میں سب سے بنیادی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تقویٰ کی بنیاد پہ آئی ہے، رجوع اللہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت باقی نہ رہی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ حضور کی دعا کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سمجھا دی تھی کہ تمہیں کافروں کی کثرت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب میدان عمل میں اترے، میدان جہاد میں اترے، لڑائی ہوئی، اس وقت مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اب یہ بات قرآن نے پہلے بتائی تھی اور پیش اسی طرح ہوئی
اس کے بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں تھا۔ نمبر 2، وہ واقعات یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی پیش گوئیاں جن کے بارے میں جن کو بدلنے کا اختیار انسانوں کے پاس موجود تھا۔ جیسے کئی کفار کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، جیسے پیچھے بھی ان الذین کفروا سواء علیہم، اس آیت کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا۔ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، پھر بھی حضور ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ مقصد کیا تھا کہ اس جملے کے اس کہنے کے باوجود بھی اختیار ان کے پاس موجود تھا کہ اب بھی یہ ہدایت کو قبول کر لیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلا۔ تو ایمان لانے کا اختیار ان کے پاس پھر بھی موجود تھا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی اس وجہ سے دی تھی، ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کے دی تھی کہ ان کے دل چونکہ ضد، اناد، تکبر میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی تھی۔ لیکن اگر وہ یہ چیزیں چھوڑ دیتے، ضد، تکبر، اناد، حسد، یہ چیزیں چھوڑ کر اصل حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیتے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ بدل بھی سکتا تھا۔ اس کے بدلنے کا اختیار کافروں کے پاس موجود تھا، لیکن جب انہوں نے نہیں بدلا، پھر جو قرآن پاک نے پہلے بتایا تھا اسی کے مطابق فیصلہ ہوا۔ تو اب قرآن پاک میں یہ جو ان سے معارضہ کا کہا گیا، یہ بھی اسی طرح کی بات تھی کہ اس کے بدلنے کا اختیار کفار کے پاس موجود نہیں تھا۔ جو آگے کہا گیا نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس کے بدلنے کا اختیار کفار کے پاس موجود نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بطور فیصلہ بتا دی ہے کہ ہم نے اگرچہ ان سے قرآن پاک کے مقابل لانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن یہ اس مطالبے میں پورا نہیں اتر سکیں گے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی تھی۔ اب اس بات کو بدلنے کا اختیار کافروں کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں انسانوں کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہ بات سمجھانی تھی۔ اور دوسرا، اور ایک چیز اور، کہ قرآن پاک کو جو لوگ ختم کرنے کی، یہ مٹانے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ قرآن پاک کو مٹانے والے خود تو مٹے ہیں۔ قرآن الحمدللہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی قرآن پاک کو مٹا نہیں سکتا، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج تک بھی الحمدللہ قرآن پاک کو مٹانے کی بہت کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن ہر کوشش کرنے والا اپنی کوشش میں ناکام ہی رہا ہے۔ خود تو ذلت اور رسوائی کا سبب بنا ہے، لیکن قرآن پاک کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ صرف قرآن پاک نہیں، اس قرآن کے ساتھ جس نے اپنا تعلق بنایا ہے، خدا کی قسم اسے عزت ملی ہے۔ کبھی اس قرآن نے کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ ہاں، ان لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلت ملی ہے کہ جنہوں نے اس قرآن پاک کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مقاصد کو پورا نہیں کیا۔ ایسے لوگ تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن کو حاصل بھی کیا ہو، قرآن کے اصل مقاصد کو پہچان کر ان پر عمل کیا ہو، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں لا سکتا کہ اس آدمی کو کہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور ایسی مثالیں ہزاروں آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے قرآن سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان ضرور بنایا ہے۔ اس لیے چاہے وہ طاقت کی بنا پہ ہو، چاہے اقتدار کی بنا پہ ہو، کسی بھی بنا پہ ہو، لیکن جب ٹکر قرآن سے ہوگی، اہل قرآن سے ہوگی، دینداروں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان اسے ضرور بنایا ہے۔ ہاں، عبرت کا نشان سمجھ ہر ایک کو نہیں آتا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار لذکریٰ لأولی الالباب، کہ نصیحت عقل والے حاصل کیا کرتے ہیں، اور عبرت ہمیشہ ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جن کی آنکھیں سلامت بھی ہوں اور صحیح دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں۔ جن کی آنکھیں سلامت نہ ہوں یا صحیح دیکھنے کی صلاحیت ان میں موجود نہ ہو، ایسے لوگوں کو پھر بھی عبرت نہیں ملتی۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جہاں تک عبرت کی بات آتی ہے تو ایک وقت ہوتا تھا قبرستان پہ جا کر ہم لوگ عبرت حاصل کیا کرتے تھے، قبروں کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی تھی، آخرت کی یاد آتی تھی۔ لیکن آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو اتار رہے ہوں، چاہے کسی ویسے تعلق دار کو اتار رہے ہوں۔ لیکن آج ہم جب مردوں کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح سفید لباس میں لپیٹ کر اس قبر میں رکھ دیا جائے گا اور اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر کے لوگ آ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت ہوتا تھا صرف بنی ہوئی قبروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کی جاتی تھی، آج خود قبر میں اتارنے کے باوجود ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جب میری موت کا وقت قریب آنے مجھے پہلے بتا دیا جائے، اور اسے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تیری موت کا وقت آئے گا نا اس سے پہلے میں تجھے بتا کے آؤں گا۔ اب اس کے علاقے کے قرب و جوار میں کافی حضرات فوت ہوتے رہے۔ جب اس کا وقت آیا نا، اسرائیل علیہ السلام آیا، اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے مجھے بتا کے آنا تاکہ میں تیاری کر لوں، آپ بغیر بتائے آئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں بتا کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے پڑوس میں فلاں فوت ہوا تھا، فلاں فوت ہوا تھا، فلاں فوت ہوا تھا، فلاں جی ہاں فوت ہوئے تھے۔ ان سب کا فوت ہونا یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک دن تو نے بھی فوت ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے تیرے لیے ایک اطلاع تھی کہ تو نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو نے بھی جانا۔ دیکھ وہ کتنا طاقتور تھا، وہ چلا گیا، وہ کتنا مالدار تھا، وہ چلا گیا، اس کے پاس کتنی جائیدادیں تھیں، وہ ساری جائیدادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب تو نے بھی تو دنیا میں نہیں رہنا، تیرے لیے خبر ضرور تھی، تو نے اس کو خبر سمجھا نہیں، تیرے لیے اطلاع ضرور تھی، تو نے اس کو اطلاع سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر ہم قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، اس نیت سے جائیں کہ ہم قبر پہ جائیں گے، ہمیں آخرت کی یاد نصیب ہوگی، ہمیں اللہ یاد آئے گا، یہ تو بہتر ہے۔ لیکن اگر جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اگر اس نیت سے جایا جائے کہ ہم اس قبر والے سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس نیت سے اگر جائیں گے تو یہ ہمارا کام غلط ہے، غلط سوچ سے ہم جا رہے ہیں، اور ایسی چیزوں کی تردید جو ہے وہ احکام شریعت میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدد کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ اور سبب بنا دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسباب سے ہٹ کر جو مدد ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی انسان، فرشتے یا نبی کسی کو دخل نہیں ہوتا۔ اسباب سے ہٹ کے کسی کی مدد کر لیں، ہاں اسباب کے درجے میں مدد ہو سکتی ہے، اسباب سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ تو قبروں کی زیارت بھی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سے عبرت حاصل ہوگی، ہمیں آخرت کی یاد نصیب ہوگی۔ حالانکہ جو اصل مقصد تھا ان کا، اس مقصد کو چھوڑ کر آج ہم اس سے بڑھ کر الٹ چل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا کہ آج ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، خود ہم نے ایسے واقعات اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے مواقع کہ جن مواقع میں قبرستان پہ کھڑے ہو کر قبر پہ کھڑے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مردے کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، وہاں جو ہے تو گانے سنے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں سنی جا رہی ہیں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ ہوتا تو یہ اس مردے کو دیکھ کے ہمیں بھی عبرت حاصل ہوتی، لیکن اس عبرت حاصل کرنے کے بجائے ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ ہم بالکل اپنے جو ہے نڈر اور بے باک ہو کر ایسی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی تدفین کر کے بھی آ جاتے ہیں، اپنے اعزاء اقارب کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ تو قرآن پاک کو مٹانے والے خود تو مٹے ہیں، خود تو ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک قرآن بھی باقی ہے، اہل قرآن بھی باقی ہیں، اور جو لوگ قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں بحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر اعتبار سے عزت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ہاں جو اس میں عزت نہ سمجھے تو پھر اس کا معاملہ ذرا اور ہوتا ہے۔ تو یہ سب قرآن پاک نے جب پہلے بتایا اور کفار اس سے عاجز آئے، ایک تو اس سے قرآن پاک کی حقانیت ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن پاک سچا کلام ہے، قرآن پاک کی کوئی ایسی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی جو قرآن پاک نے بتائی تھی۔ اور یہ بھی جو ضد اور اناد پر ان کے اڑنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی، سب سے بڑی بات
کہ ہماری چودراہٹ نہیں چلی جائے، ہمارا جو ہے بڑا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم حضور کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم اتنے بڑے مالدار ہو کر ایک غریب آدمی کے پاس جائیں اور ایک ایسے آدمی کا کلمہ پڑھ لیں کہ جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں ہے، یہ تو ہماری توہین ہے، ہم کیوں ایسے آدمی کے پاس جائیں۔ یہ آج کے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو مالدار طبقہ ہو یا اونچی سطح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمزور لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا بھی ماضی یہی تھا جو آج ان کے سامنے ایک غریب آدمی آیا ہے، ماضی ان کا بھی یہی تھا۔ آج اگر اللہ نے دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ رہنی بھی نہیں ہے، اور پہلے بھی آپ کے پاس شروع سے تھی نہیں، اللہ نے بعد میں عطا کی ہے۔ ہاں، جب دولت کی وجہ سے آدمی اکڑتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جب اللہ دولت اور اقتدار دینا جانتے ہیں، دولت اور اقتدار واپس لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر دولت ہوتے ہوئے انسانوں کی خیرخواہی کی جائے، اچھا رویہ انسانوں کے ساتھ رکھا جائے، غریبوں کی جو ہے نا تو ان کا پرسان حال بن کر ان کی مدد کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں تو پھر اس مال کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے تو آزمائش اور پریشانیوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ خود ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی تھا، اس کی ماہانہ تقریباً 3.5-4 لاکھ آمدنی تھی، ماہانہ 3.5-4 لاکھ آمدنی تھی۔ اور خود اس آدمی نے مجھے بتایا کہ ایک تو بیماریوں کی وجہ سے اور دیگر اخراجات کی وجہ سے ہم ہر ماہ میں تقریباً 50-60 ہزار روپے کے مقروض ہوتے ہیں، 50-60 ہزار روپے کے مقروض ہیں وہ لوگ کہ جن کی آمدنی 3.5 سے 4 لاکھ روپے ہے۔ استاد حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنا زیادہ پیسہ آنے کے باوجود، گھر کے افراد بھی اتنے نہیں تھے، 3-4 افراد تھے گھر کے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو پھر استاد نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں گھر میں نماز کا عادی ہے کوئی؟ کہا نہیں۔ کہا گھر میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ اس نے کہا گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا تو دور کی بات، ہمارے گھر میں قرآن پاک ہے ہی نہیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت تو دور کی بات، گھر میں قرآن پاک موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے استادوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری ماہانہ تنخواہ 15,000 روپے ہے، اور آج تک بھی الحمدللہ کسی کا 1 روپے کا مقروض نہیں ہوں۔ اور الحمدللہ ان کے اپنے جو بچے تھے 6-7 بچے تھے۔ اب وہ آدمی حیران ہوا، پھر ان استادوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو اللہ نے تمہیں مال تو دیا ہے، تمہارے پاس مال موجود ہے، اسباب موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن جس اللہ نے مال دیا ہے اس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں۔ اس مال میں برکت تب آتی ہے جس اللہ نے مال دیا ہے اس کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزاری جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ مال آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور خود اس آدمی نے بتایا کہ میری تقریباً جو ماہانہ دوائی، بیماری اس کو اس طرح کی لگی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ میری ماہانہ دوائی ہزاروں میں ہے، تقریباً 20-25 ہزار کی اس کی صرف مہینے کی دوائی آتی ہے، باقی اخراجات اپنی جگہ پہ۔ تو اس لیے کوئی بھی نعمت، ایک مال نہیں، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی نعمت چھینتے تو نہیں، اسی نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں، وہ باوجود نعمت ہونے کے انسان کے لیے تکلیف اور ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے بنیادی طور پر صرف 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو نعمتیں حاصل ہیں ان پر شکر کیا جائے، نمبر 2 جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں وہ اللہ سے مانگی جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔